السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ جی تو آج کی ابتدا میں نے یہ آیت آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ گزشتہ لیکچر میں آپ کے سامنے شیئر کیا تھا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے یہ ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ما نہاکم عنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس بات سے منع کریں فانتہوا باز آ جاؤ، رک جاؤ، چھوڑ دو، اس کام کو نہ کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ آیت اب اس آیت میں دیکھ لیں کتنا مضبوط پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ سورۃ الحشر کی آیت ہے کہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی بات سے منع کریں نا اس سے رک جانا چاہیے انسان کو، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان جرت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حدیث ہے، آپ نے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پھر وہی بات آ جائے گی، اگر حدیث کی نفی کریں تو ما نہاکم کی بات کہاں سے سمجھ آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں سے منع فرمایا ہے۔ جو لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں تو اصل میں یہ حدیث کا انکار کرنے والے نا دین سے نکلنے کو آسان سمجھتے ہیں، پابندیوں سے جو نکل جاتے ہیں۔ بہت ساری اس میں چیزیں ہیں، خاص طور پہ وہ چیزیں ہیں جو آج لوگوں کو پسند ہیں، یعنی لوگ اس کے شکار ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کو بہت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ بسا اوقات تو وہ چیزیں جیسے اگر میں مردوں کو لوں تو ان میں وہ داڑھی کی بات کو لے کے ان کو مسئلہ ہے، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا ان کے لیے پرابلم ہے، تو اس طرح کی احادیث میں ان کو اعتراض ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں ما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے پچھلا حصہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں تمہارے رسول دیں وہ لے لو، جس سے تمہیں منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ اور عورتوں کو کہیں یہ بھویں نہیں بنانے، بڑی شدید لعنت آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع فرمایا، نہیں سمجھ آتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کس انداز میں کہہ رہے ہیں ما نہاکم عنہ، یہ جو صیغہ آ رہا نا فانتہوا باز آ جاؤ، رک جاؤ، چھوڑ دو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، یعنی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر اس پر عمل نہیں کرتے ہو، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ سے ڈرو۔ اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہ کیا تو یہ جان لو یہ جو آخری بات اللہ نے فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کی پیروی کروانی تھی تو ساتھ لگایا کہ ان اللہ شدید العقاب، نہیں فرمایا ان اللہ غفور الرحیم۔ یہاں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اگر یہاں شاید یہ میرا اللہ عالم میں یہ نہیں کہہ سکتا تو لوگ کیا سمجھتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کی بات منوانی تھی تو ساتھ لگایا ہے ان اللہ شدید العقاب، اور جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات آئی ہے تو اللہ نے تھوڑا سا حوصلہ دیا ہے، اللہ معاف کر دے گا، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، ہاں لیکن وہاں چھوڑا نہیں ہے، توبہ کرنی پڑے گی، اصلاح کرنی پڑے گی، درست ہونا پڑے گا، اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے، بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے، زمین سے اٹھاؤ آسمان تک لے جاؤ، بھر دو سارا کچھ، پھر کہو یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اب میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن میری بہنوں میرے بھائیوں، جہاں بات آئی ہے نبی کی بات ماننے کی، وہاں آیا ان اللہ شدید العقاب۔ غور کیجئے گا اس بات پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس پر ہماری دنیا کے معاملات اور آخرت کے معاملات کھڑے ہوئے ہیں۔ جی تو پہلی حدیث ہے، کتاب الرقاق چل رہا ہے، حدیث نمبر 229 ہے،
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. جی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ واو ڈیفرنس کرنے کے لیے آتا ہے عمر اور عمر میں. عمر اور عمرو غیر منصرف ہے، اور امرن سو یہ اس کے لیے ڈیفرنس کرنے کے لیے آتا ہے یہ واو، تاکہ پتہ چل جائے کہ کیونکہ ابھی تو حرکات لگی ہوئی ہیں نا، تو پہلے حرکات نہیں تھیں، تو دونوں عمر اور عمر میں فرق کیسے کیا جائے گا، تو یہ واو لگایا جاتا تھا. بہرحال عبداللہ بن عمر جو ہے وہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قالا، انہو میں ہوا اسم انا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹا، قالا کا فاعل ہوا جو یہ بیسیکلی اسم انا کی طرف جا رہا ہے، تو یہ خبر انا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع، چار چیزیں ہیں. اب یہ اربع نکرہ آ رہا ہے، اس کا مطلب اس کا جو معدود ہے وہ محذوف ہے، یعنی چار چیزیں ہیں. بیسیکلی یہ ایک انداز کلام ہے کسی کو متوجہ کرنے کا. اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. آگے اذا یہ ظرف ہے، اذا شرطیہ بھی ہے اور ظرف بھی ساتھ ہے. اذا کن فیک، سو یہ آپ دیکھ لیں کن فیک، کانا یکونو سے کنہ میں یہ ہے ہنہ، اسم اس کا اسم ہے ہنہ، اور فی کا ہے یہ شبہ جملہ خبر کنہ. اب یہ ہم نے اس کو طے کر لیا کہ اسم ہنہ ہے. اب دیکھیں یہ ہنہ پیچھے جا رہا ہے. اب چیزیں ہیں چار، اشیاء غیر عاقل کی جمع ہے، جو بھی اس کا معدود ہے اس کا مطلب وہ غیر عاقل تھا. اچھا اب یہ بعض دفعہ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ غیر عاقل کی طرف تو واحد مؤنث کی ضمیر جاتی ہے، تو یہ ہنہ کیوں جا رہا ہے؟ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، قرآن مجید میں بھی اس کے ایگزامپلز آپ کو ملیں گی. اب یہ آپ کا کام ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ تلاش کیجئے گا. جب گنتی ہو 3 to 10 غیر عاقل کی، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس میں گنتی میں کوئی بھی چیز 3 to 10 لوٹ رہی ہو، 3 to 10 ہو، غیر عاقل، عاقل نہیں غیر عاقل، تو وہاں ضمیر جو ہے وہ ہنہ یعنی جمع مؤنث جایا کرتی ہے، جمع مؤنث جاتی ہے. اگر اسے کہتے ہیں یعنی جو جمع قلت، یعنی یہ جمع قلت کہلاتی ہے. 3 to 10 جمع قلت ہے، اور اگر نمبر 10 سے اوپر ہوں تو پھر وہی واحد مؤنث کی ضمیر جائے گی، واحد مؤنث کی، یعنی ہاں یا پھر ہیا، جیسے جو بھی آپ نے واحد جب مؤنث کی ضمیر لوٹانی ہوگی تو وہ واحد مؤنث جو بھی ضروری ہوگی وہاں پر وہ لوٹے گی. لیکن اگر عدد ہوگا 3 to 10 تو پھر آپ کو وہاں پر جو ضمیر پیچھے لوٹتی ملے گی غیر عاقل کی طرف، وہ ملے گی جمع کی وجہ سے جمع مؤنث. اور یہ کنفرم کر دے گا، اس کا مطلب جو بات کی جا رہی ہے اس کا نمبر جو ہے وہ ان بٹوین 3 to 10 ہے. اور جب آپ قرآن مجید میں اس قاعدے کو جا کر تلاش کریں گے نا تو آپ کو بڑا خوبصورت وہاں پر آیت سمجھ آئے گی، اچھا یہاں پر ہا آیا تھا، اب ہا کے بعد یہ ہنہ میں کیوں تبدیل ہوا، آپ کو وہاں پتہ چل جائے گا. اس کا مطلب نمبر 3 to 10 تھا. تو یہ آپ کو یہ اگزامپل میں دوں گا تو یہ لیکچر لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ تک چھوڑ دیا، بس آپ کو قاعدہ بتا دیا ہے. نمبر 3 to 10 ہو تو جمع غیر عاقل کے لیے جمع مؤنث کی ضمیر لوٹتی ہے، اور اگر مور دین 10 ہو تو پھر وہی واحد مؤنث کی ضمیر جو ہمارا قاعدہ ہے. اور اگر نمبر مقصود نہ ہو، یعنی 3 to 10 بھی نمبر بتانا مقصود نہ ہو تو پھر ہا ہی جاتی ہے سیدھی. ٹھیک ہے جی. تو اربع اذا کن فیک، اب دیکھیں پہلے بات آ گئی کہ چار چیزیں ہیں اس لیے ہنہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے. اربع اذا کن فیک، چار باتیں اذا کن فیک اگر وہ تم میں ہیں. اب یہ جواب شرط آ رہا ہے، فلا علیک، تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تمہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں. لا علیک، یہاں پر اسم لا جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی ہو سکتا تھا لا بأس علیک، اور یہ ہے خبر لا شبہ جملہ لا بأس علیک، لا نفی جنس ہے، یعنی تمہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تمہارے لیے اگر یہ چار چیزیں تم میں ہیں. آگے چلتے ہیں. ما فاتک من الدنیا، یعنی یہ بات اس کا کنٹینیو ہے کہ اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، یعنی ما ہے نفی کا، فاتا یفوتو، فا واو تا مادہ ہے باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی ہم کہتے ہیں فوت ہو جانا،
یہاں فوت ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ یعنی کمی ہو جانا، اس چیز کا کم ہونا کسی چیز کا. اور فاتا واحد مؤنث صیغہ آ رہا ہے آپ کے پاس، فاتا واحد مذکر کا صیغہ، فاتا کا من الدنیا. بیسیکلی یہ اس کا جو یہ کاف ہے مفعول، فاتا یفوتو، اور کاف ہے مفعول یعنی تم سے نہیں کم ہوا. کیا کم نہیں ہوا؟ من الدنیا. اصل میں اس کا جو فاعل ہے وہ یہی دنیا ہے، اور دنیا کی وجہ سے اب یہ من ہے زائدہ، مزید اس کے اندر کہ دنیا میں سے کچھ بھی تم سے گم نہیں ہوا، تم سے دنیا میں سے کچھ ضائع نہیں ہوا. یعنی اگر میں یوں کہہ دوں ما فاتک الدنیا، یعنی دنیا تم سے ضائع نہیں، دنیا کی کوئی تمہیں کمی پیش نہیں آئی. تو یہ من نے مزید اس کو مزید اس کے اندر ایک تخصیص پیدا کر دی کہ بھئی من دنیا کے دنیا میں سے کچھ بھی ہے نا وہ تم سے نہیں کھویا. ما فاتک من الدنیا. آگے فرمایا یہ وہ جو چار باتیں ہیں ان کا بدل آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہیں چاروں. وہ چار کیا ہیں؟ حفظ امانت، یعنی امانت کی حفاظت، وصدق حدیث، سچی بات، وحسن خلیقت. خلیقت بیسیکلی طبیعت کو کہتے ہیں، کسی کی طبیعت، یعنی طبیعت سے مراد بیماری والی طبیعت نہیں، یعنی اس کے احساسات اور جو اس کی طبیعت ہوتی ہے جو وہ ڈیل کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے. سو حسن کی وجہ سے اس کا ترجمہ اخلاق کے لیے کیا جا رہا ہے. وحسن خلیقت یعنی اچھا اخلاق، وعفت فی طعمت، عفت فی طعمت. کہیں یہ عفت طعمت بھی لکھا ہوا ہے اور کہیں یہ فی کا بیچ میں موجود ہے. سو یعنی طعمت کہتے ہیں ایک نوالا، ایک نوالا. عفت پاکیزگی، ایک نوالا یعنی نوالے میں پاکیزگی. اگر یہ چار باتیں تم میں ہیں، امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن خلیقت اچھا اخلاق، اور کھانا یعنی حلال کھانا ہو، پاک کھانا ہو، تو تم یعنی یہ چار باتیں اگر تم میں ہیں تو پھر تم میں سے تم میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچ جائے، تمہیں دنیا میں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے. صحیح ہے. یعنی ما فاتک من الدنیا، یعنی دنیا میں سے تم میں سے جو بھی تم سے کھویا ہے اس کھو جانے کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر یہ چار باتیں موجود ہیں: حفظ و امانہ، صدق و حدیث، حسن و خلیقہ، اور عفت فی طعمت. تو یہ چاروں باتیں آپ کو پتہ ہے بہت اہم ہے. امانت تو بہت بڑا ایک لمبا چوڑا سبجیکٹ ہے، اور سچی بات بھائی پورا دین کھڑا ہوا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پورا دین کھڑا ہوا ہے، جیسے ہم نے پچھلی احادیث میں بھی کیا. اور یہ وہ چاروں باتیں ہیں جن کے امپیکٹ ہمارے ہر عمل پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ امانت کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ سچی بات کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ حرام کھانے سے بچائے، ہمارا جو لقمہ ہے وہ پاک ہو. یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، تو اس کا مطلب یہ صحیح حدیث ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اکٹھی جو کتاب ہے جس میں سلسلۃ الصحیحہ، جس میں انہوں نے تمام صحیح احادیث کو اکٹھا کیا ہے. پہلا جملہ پڑھیں، کیا ہے؟ قلبہ سلیم. مبتدا خبر کیا ہے؟ اس میں مبتدا قلبہ ہے اور سلیم اس کی خبر ہے. قلبہ کون سا مرکب ہے؟ اضافی ہے. ویری گڈ. تو کیا ترجمہ ہوا قلبہ سلیم؟ اس کا دل صاف ہو، صحیح سالم ہے، یعنی صحیح سالم ہے. قلبہ سلیم، صحیح سالم ہے. صحیح سالم سے مراد یہ نہیں کہ وہ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں کوئی شک، نفاق، کوئی حسد، کینہ، بغض نہیں ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں قلب سلیم، ایسا دل جو صحیح سالم ہو، کہ اس کے اندر کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، کوئی شک نہ ہو دین کے معاملے میں، کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی حسد، کینہ، یعنی باطنی امراض سے جو پاک دل ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں قلب سلیم. اگلا جملہ پڑھیں. لسانہ صادق. اس میں لسانہ مبتدا ہے، صادق اس کی خبر ہے. لسانہ مرکب اضافی، اس کی زبان، صادق سچی ہو. اس کی زبان سچی ہے. اب ہو نہیں مطلب آپ اس کو نارمل جملہ اسمیہ کی طرح ترجمہ کریں. اگلا پڑھیں. نفسہ مطمئنۃ. نفسہ مبتدا ہے، مطمئنۃ اس کی خبر ہے. نفسہ مرکب اضافی، اس کی نفس، مطمئنۃ مطمئن ہے.
नफ्सुहु मुतमइन्नतुन, उसका नफ्स मुतमइन है। गुड। मुतमइन्नतुन मुअन्नस क्यों आया है? क्योंकि नफ्स समाई मुअन्नस है। वेरी गुड। अगला जुमला पढ़े। खलीक़तुहु मुस्तक़ीमतुन। खलीक़ा यहाँ इसका इखलाक खलीकतुन तबीयत है, तबीयत के मानी से है, जी यानी किसी की तबीयत जो है वो बुराई की तरफ नहीं जाती बल्कि अच्छाई की तरफ जाती है। तो क्या कहते हैं ऐसी तबीयत को? खलीकतुहु मुस्तकीमतुन। क्या मतलब होगा? उसकी तबीयत मुस्तकीम हो, मतलब सीधी सही दुरुस्त है, सीधी यानी हो, मुस्तकीम है, दुरुस्त है। इस्तकामत पर है, दुरुस्त है। अगला जी पढ़े। अज़ुनुहु उजुनुहु, मुस्तमिअतुन। उजुनु। जी उज़ुनुहु मुस्तमिअतुन। उज़ुनुहु मुब्तदा है, मुस्तमिअतुन इसकी खबर है। उज़ुनुहु मुरक्कब इजाफी, उसका कान। मुस्तमिअतुन माने गौर से सुनने वाला, यानी ये सामि सामिउन नहीं बल्कि मुस्तमिउन, मुस्तमिउन, मुस्तमिउन कहते हैं गौर से सुनने वाला। जी उसका कान गौर से सुनने वाला है। गुड। आगे पढ़े। आइनु नाज़िरतुन। आइनु मुब्तदा है, नाज़िरतुन इसकी खबर है। आइनु इसके आइनु है क्या उस्ताद? जी आइनुहु है, वो डिलीट हो गया मुझसे गलती जी से। सही कहा, जी आइनुहु नाजिरतुन। जी उसकी आंख देखने वाली है। उसकी आंख देखने वाली है। आगे पढ़े। अल उज़ुनु क़मीउन। क़मीउन के माने कामी उन, उजुनु कामी उन, यानी कान जो है वो सुनने का रास्ता है। जी अल उज़ुनु मुब्तदा है, क़मीउन इसकी खबर है। कान सुनने का रास्ता है। अच्छा, सुनने का रास्ता कैसे है? इससे आवाज जैसे आती है। इसकी बेसिकली एग्जांपल यूं है, जैसे कि बोतल के ऊपर जो सुराख होता है जहां से पानी हम बोतल में डालता है, उजुनु कामी उन नहीं, यहाँ पे इसकी ये खबर मुजक्कर ली गई, असल में कामी उन चीज का नाम है, इसलिए इसको हम जी मुअन्नस में बदल नहीं सकते। ठीक है। जी जी देखिए जी पहले हम उस्ताद। क्यों बदल रहे थे, ये तमाम डिफरेंट अस्मात है, जैसे ये इसमुल फाइल है, ये भी इसमुल फाइल है, ये भी जी इसमुल फाइल है, ये भी इसमुल फाइल है, ये इसमुल फाइल है। ये इसमुल फाइल नहीं है, जी इसका ये नाम है। किसी चीज का नाम है। ठीक है, जैसे बाब है ना, अब बाबुन को आप मुन्नस में नहीं बदल सकते, जी तो ये भी उसी तरह है कि ये बदल नहीं सकता, क्योंकि ये उस जो मैंने इसका आपको भी नाम है। एग्जांपल दी, ये उसका नाम है। अल उजुनु कम उन। अगला जुमला जी पढ़े। उस्ताद। अल आइनु मुक़िर्रतुन। अल आइनु मुक़िर्रतुन। ओके। जी आँख देखने का रास्ता है। नहीं, मुक़िर्रतुन ठहराने वाली है, इसमुल करा फाइल का करा सही जी है। आंख जी जी ठहराने वाली, यानी कान सुनते हैं, आंख क्या करती है? आ, आंख, आंख जब कोई मतलब चीज आँख देखती है तो क्या करती है? उसको उसको हमारे दिमाग में पिक्चर फॉर्म ठहरा कर देती देती है, है। जी उसके अक्स को हमारे अंदर उतार देती है। चले जी, अब मैं आपको एक चीज जी बताने लगा हूं। अच्छा, ये आखिरी जुमला पढ़े, आखिरी जुमला। क़ल्बुहु वाइन। उस्ताद वाइन के माने वाइन का उसका मतलब होता है दिल। याद करने वाला, जी उसका दिल याद करने वाला है। उसका दिल याद करने वाला है। चलें जी, आज आपको एक नई चीज सिखाते हैं। पढ़े, फेल क्या लिखा हुआ है? जाअला। जाला। गुड। सो ये तमाम कौन से जुमले हैं? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया है। वेरी गुड जी। तो अब ये जो पूरा जुमला है, इस पूरे जुमले को हमने मफऊल बनाना है जाअला का। ठीक है, याद रहे, यहां पे एक बात आपको बताता चलूं कि जाअला फेल एक ऐसा है, जाअला का मतलब क्या होता है? बनाना। बनाना। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी सर, बनाना। बनाना, कुछ यानी कुछ बनाना। सो जी जब एक चीज को एक हालत में, यानी एक चीज को किसी दूसरी हालत में, किसी दूसरी हालत में बदलते हैं, हालत में बदलना, बदलते हैं। एक चीज को एक हालत से दूसरी हालत में बदलना, इसको क्या कहते हैं? तहवील। क्या कहते हैं? तहवील। तहवील। यानी मैं कहूं कि मैंने लकड़ी को दरवाजा बना दिया, मैं क्या कह रहा हूं? लकड़ी को
दरवाजा बना दिया। दरवाजा बना दिया, वेरी गुड। तहवील हुई ना, यानी एक चीज से दूसरी में कन्वर्ट कर दिया। सो ये फेल इस्तेमाल होता है इस काम के लिए, और इस फेल के दो मफूल होते हैं, और असल में इसका जो मफूल होता है वो एक जुमला इस्मिया होता है। क्या होता है? जुमला इस्मिया। यानी जुमला इस्मिया की मुब्तदा और खबर दोनों उसके मफूल बन जाते हैं और वो उसी हालत में नस्ब हो जाते हैं। बात समझ आई? जी सर। पहले जुमले को जरा इसका मफूल बनाएं, कैसे बनेगा? जी सर। कल्बहु सलीमन। क्या बना? फेल के साथ मिलाकर पढ़ें। जी, जअला कल्बहु सलीमन। यस, जअला कल्बहु सलीमन, तो क्या तर्जुमा हुआ? जअला का फाइल अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इसमें मुबारक लगा दीजिए। बताइए क्या बना? जी, उसने बनाया उसके दिल को सही सालिम। यूं कहना है कि अल्लाह ने उसके दिल को सही सालिम बना दिया। अच्छा जी, सही, अल्लाह ने उसके दिल को सही जअला का फाइल मतलब उसको राजे करना है, उसके नाम लेकर आना है अल्लाह का वहां पर। अगले जुमले को बनाए, वो वाव के साथ करना है। अब आपने जअला कल्बहु सलीमन, अब आगे वाव के साथ ऐड करना है। जअला कल्बहु सलीमन, अगला मफूल आगे ले आना है वाव के साथ यहां पर, और जअला दोबारा रिपीट नहीं करना। जअला कल्बहु सलीमन व लिसानहु सादिकन, और अल्लाह ने उसकी जुबान को सच्चा बनाया। अल्लाह ने उसकी जुबान को सच्चा बनाया। ओके, अगला आप जोड़ें साथ। जी, व नफ्सहु मुतमइन्नतन। जी, आप बनाए तर्जुमा। जी, और उसके नफ्स को मुतमईन बनाया। गुड, अब आइए आप सही तरतीब पर। अगला। जी, व खलीक़तहु मुस्तक़ीमतन। जी, क्या तर्जुमा? और उसके अखलाक को अच्छा बनाया। तबीयत को दुरुस्त उसकी बनाया। तबीयत को। व उज़ूनहु मुस्तमीअतन। गुड, तर्जुमा? और उसके कान को। सर मुस्तमीअतन, गौर, जी, इसका गौर से मतलब सुनने आपने वाला। गौर से सुना नहीं लेक्चर। सर मैंने सुना तो गौर से था, मैं लिख नहीं पाई। लिखा भी हुआ उधर स्लाइड के ऊपर, गौर से सुनने जी जी वाला। सर, जी। और उसके कान को गौर से सुनने वाला बनाया। गुड, अगला। व अइनहु नाज़िरतन। और उसकी आंख को देखने वाला बनाया। गुड, व क़ल्बहु वाअन। वाइयन, वाइयन बनाए तर्जुमा। जअला क़ल्बहु वाइयन, याद करने वाला। क़ल्बहु वाइयन, याद करने वाला। अल्लाह अल्लाह आप सबके दिलों को याद करने वाला बनाए, आपके कानों को गौर से सुनने वाला बनाए कि जो मैं बता रहा होता हूँ। आज हमने पढ़ा जाअला फेल। अब देखें जाअला फेल क्या करता है। इसका मतलब इसका मफऊल एक पूरा जुमला इस्मिया होता है। मैंने आपको पहले जुमला इस्मिया लिखकर दिखाए, फिर उनको कन्वर्ट करके दिखाया कि ये कैसे जाअला के मफऊल बनते हैं। अब आपने कुरान खोलना है, जहां जहां जाअला जाअला आया है, अब आपने वहां जाकर गौर करना है कि उसके दो मफूल हैं, और अगर जाअला को मिटा दें तो पीछे पूरा जुमला इस्मिया बचता है। अब अगर इसको आखिरी को छोड़ें, मिस सबा जरा मफूल गिने कितने हैं आखिरी को छोड़ के? सर 12। हाँ जी, 12 मफूल। अन अबी दर्रिन अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला क़द अफ़लह मन अख़लसल्लाहु क़ल्बहु लिल ईमान। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजअल क़ल्बहु सलीमन व लिसानहु सादिक़न व नफ्सहु मुतमइन्नतन व खलीक़तहु मुस्तक़ीमतन व जअल उज़ुनहु मुस्तमिअतन व ऐनहु नाज़िरतन फ़अम्मल उज़ुनु फ़क़मिउन व अम्मल ऐनु फ़मुक़िर्रतुन लिमा युअल क़ल्बु व क़द अफ़लह मन जअल अल्लाहु क़ल्बहु वाइयन। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह इस्मु अन्ना और काला खबरु अन्ना। कद अफलह, कद फेल माजी के साथ ताकीद के असलूब के लिए आता है। अफलह बाब इफ़आल में से है। कद अफलह, फलाह पा गया वो, फलाह पा चुका वो, यकीनन फलाह पा गया वो। कौन पा गया? मन अखलसल्लाहु क़ल्बहु लिल ईमानी। ये पूरे का पूरा जुमला मफऊल है अफलह का। मन इसमें मौसूल है, अखलसा बाब इफ़आल में से, अखलस युखलिसु खालिस कर देना। लफ्जुल जलाला अखलसा का फाइल है,
حالت رفع سے پتہ چل رہا ہے۔ قلبہ یہ مفعول ہے اخلص کا اور یہ متعلق ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا۔ اب یہ من یہاں پر حالت نصب میں کہلائے گا چونکہ یہ افلح کا مفعول ہے۔ پھر آگے فرمایا وجعل قلبہ سلیما، اور اس نے اس کا دل بنایا صحیح سالم، اور اس کی زبان بنائی سچی، اور اس کا نفس بنایا مطمئن، اور اس کی طبیعت کو بنایا درست، اور اس کے کان کو بنایا غور سے سننے والا، اور اس کی آنکھ کو بنایا دیکھنے والا۔ پھر آگے فرمایا فَأَمَّا الْأُذْنُ فَقَمِعٌ، یہ بات ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں کہ یہ اما تاکید کے لیے آتا ہے، خاص کر دینے کے لیے، کہ جہاں تک تعلق ہے کان کا تو وہ تو کیا ہے فَقَمِعٌ، قَمِعٌ ہے، یعنی وہ راستہ ہے جہاں سے آوازیں داخل ہوتی ہیں۔ وَأَمَّا الْعَيْنُ، اور جہاں تک تعلق ہے آنکھ کا، فَمُقِرَّةٌ، وہ ٹھہرانے والی ہے۔ کس کو؟ اب یہ دیکھیں اصل میں یہ ہے مبتدا، یہ ہے خبر، اور یہ ہے متعلق خبر۔ لام حرف جر ہے، ما اس میں موصول ہے۔ یوعی القلب، او یوعی، یاد کرنا، یاد رکھ لینا۔ القلب فاعل ہے، یوعی کا باب فعال میں سے ہے یوعی۔ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُوعِي الْقَلْبُ، جہاں تک تعلق ہے آنکھ کا وہ تو ٹھہرانے والی ہے، کہاں؟ کس کے لیے؟ لِمَا يُوعِي الْقَلْبُ، جو دل یاد رکھتا ہے، جو دل یاد رکھتا ہے اس کو محفوظ کر لیتا ہے، وہ اس کو ٹھہرانے والی ہے، اس کے لیے ٹھہرانے والی ہے۔ کہ لام یہاں پہ لیے، یعنی اس دل کے لیے ٹھہرانے والی ہے جو وہ یاد رکھتا ہے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاعِيًا، اور کامیاب ہو گیا وہ جس کے دل کو اللہ نے بنا دیے یاد کرنے والا، یاد رکھ لینے والا، واعین۔ اب یہ تمام یہ جو پوری کی پوری حدیث ہے، یہ میں نے آپ کو پچھلے پیج پر مکمل کروا دی ہے سوائے دو جملوں کے، باقی ساری بات وہاں پر آپ کو کروا دی۔ جعل فعل آپ کو دکھا دیا کیسے بنتا ہے، اور اب تو قرآن مجید میں جعل کئی بار آیا ہے، حالانکہ ہر صفحے پہ یا دوسرے صفحے پر موجود ہے، تو آپ وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مفعول کیا ہے، کتنے مفعول ہیں، واقعی وہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا فعل ہٹانے کے بعد۔ تو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی بات ہمارے ساتھ بیان فرمائی کہ اصل میں اس میں جو سارا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے الاذن قامع والعین مقرۃ، کہ کان جو ہے وہ ایسا راستہ ہے جہاں سے باتیں داخل ہوتی ہیں، اور آنکھ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے مقرۃ، جو آنکھ دیکھتی ہے وہ اس کو ٹھہرا لیتی ہے، جو دل اس کو پھر پرنٹ کر لیتا ہے، دل اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو باتیں یہاں سے شروع ہوئی ہیں، جعل قلبہ سلیما، یعنی اس کا دل کو اللہ نے صاف ستھرا کر دیا، اس میں کوئی نفرت نہیں، کوئی کسی سے بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، اس کی زبان کو سچا بنا دیا، اس کے نفس کو مطمئن بنا دیا کہ وہ دین پر چلتے ہوئے مطمئن ہے، اللہ کی باتیں مانتے ہوئے مطمئن ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کے ذکر کو یاد کرنے والا ہے۔ جو ہی اس کا دل جو ہے وہ ذکر سے نفس ہٹتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، اور اس کی طبیعت کو درست کر دیا ہے کہ اس کی طبیعت صرف اچھائی قبول کرتی ہے۔ وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً، اور اس کے جو کان ہیں وہ اللہ کی باتوں کو غور سے سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اس پر عمل، اس کو دل میں لے کے جاتے ہیں، اس کو ٹھہرا دیتے ہیں، دل اس کو یاد کر لیتا ہے۔ پھر یعنی یہ کون آدمی ہے؟ وہ جس کا دل اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا ہو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل کو بھی سلیم کر دے، ہماری زبان کو سچا کر دے، ہمارے نفس کو مطمئنہ کے راستے پر چلا دے، ہماری طبیعت کو اتنا درست کر دے کہ تیری کہی ہوئی بات، تیرا دیا ہوا حکم، تیرے نبی کا دیا ہوا حکم ہمیں فوراً قبول ہو، ہم اس پہ چوں چرا نہ کریں بلکہ اس کو قبول کر لیں، اس پر عمل کی کوشش کریں اور اس کو آگے بھی پھیلائیں۔ یا اللہ ہمارے کانوں کو غور سے سننے والا بنا دے کہ ہمیں تیری کیا بات پہنچائی جا رہی ہے، تیرے نبی کی کیا بات پہنچائی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو حلال دیکھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو اپنی کتاب کو محفوظ کرنے والا بنا دے، اپنی باتوں کو محفوظ کرنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دل میں محفوظ کرنے والا بنا دے، کہ ہم نہ صرف ان کی ظاہری زندگی کو یاد رکھیں بلکہ ان کی سیرت کو بھی یاد رکھیں، ان کی سنتوں کو بھی یاد رکھیں۔ یا اللہ ہمارے دل کو وہ بنا دے کہ یہ صرف حق قبول کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا آمین یا رب العالمین.